آپ کے جانوروں میں اچانک بخار، منہ سے رال ٹپکنا یا کمزوری جیسی علامات نظر آ رہی ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ مونسون اور بدلتے موسم میں ہمارے قیمتی جانوروں پر بیماریوں کا حملہ بہت تیزی سے ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی لاپرواہی لاکھوں کا نقصان کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ مکمل گائیڈ دینے والا ہوں جس سے آپ اپنے جانوروں کو خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ آخر میں آپ کو ایسی ٹپس دوں گا جو شاید آپ کی جانور کی زندگی کو بچا لیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس موسم میں کون سی بیماریاں سب سے زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ گائے بھینس میں جو وہ بیماری ہے وہ ہے منہ خور، اور دوسرے نمبر پر بھینسوں اور گایوں میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے وہ ہے گل گوٹو۔ گل گوٹو کا جو اٹیک ہے وہ زیادہ تر بھینسوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ خور جو ہے وہ گائے، بھینسوں، بھیڑ، بکریوں، تمام جانوروں میں ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں منہ خور کی؟ جانور جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، منہ سے لیس دار رال ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، کھروں میں زخم ہو جاتے ہیں، جانور کا ٹمپریچر ہوگا، جانور صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ علامات دیکھیں تو فوری ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ منہ کے زخموں پر جو چھالے ہیں ان پر آپ نے بورک ایسڈ اور گلیسرین کا محلول مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور جانور کے منہ پر لگائیں۔ کیونکہ منہ خور جو ہے وہ وائرل ڈیزیز ہے، اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ آپ جانور کو ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے بخار اور دوسری جو ثانوی بیماریاں تاکہ بیکٹیریل ڈیزیز حملہ نہ کریں، کوئی اچھا اینٹی بائیوٹک استعمال کروائیں۔ منہ خور کے لیے زیادہ تر پنسلین جو ہے وہ پنسلین گروپ میں اینٹی بائیوٹک بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات پر، وہ ہے ویکسینیشن۔ بہت سے کسان بھائی صرف تب ویکسین لگواتے ہیں جب بیماری آ جاتی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگ رہی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں اس وقت کون سی بڑی بیماری کا سامنا ہے۔ آپ کے کمنٹ سے دوسروں کو بھی مدد ملے گا۔ دوستو، صرف ویکسینیشن کافی نہیں ہوتی، اچھی خوراک، اچھا ماحول، جانور کا جو ہے فارم، اس پہ صفائی ستھرائی، تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ منہ خور کی جو بیماری ہے وہ آپ کے جانور کی جو ہے وہ ایوریج ہے اس کو کم کر دیتا ہے، یعنی کہ پہلے جو دودھ زیادہ دے رہا تھا اس کی دودھ کی مقدار بالکل کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر پہلے ٹائم پر ہیٹ پہ آ رہا تھا تو اس کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ منہ خور کے بعد جب آپ کا جانور ریکور ہو جائے تو آپ کوشش کریں ان کو یعنی کہ زیادہ گرم خوراک آپ نے نہیں دینا، کیونکہ منہ خور کی وجہ سے جانوروں میں گرمی کی شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جانور ہانپنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے ان کو دیسی خوراک، دیسی اسوں کا ڈالا ہے وہ آپ نے دلیا وہ کھلانا ہے، ساتھ ساتھ آپ گلوکوز کھلائیں، جانور کو پلائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو گرمی پہ نہیں نکالنا، چرائی کے لیے نہیں بھیجنا۔ چند دنوں تک آپ اس کو اس طرح کا خوراک دیں تاکہ اس کا مدافعت جو ہے، قوت مدافعت وہ بڑھے اور بیماری سے اچھی طرح ریکور ہو جائے۔ دوستو، جو گل گوٹو ہے اس کی علامات شو ہوتے ہی فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ گل گوٹو کی بیماری اتنا خطرناک ہے کیونکہ کسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح جانور ٹھیک تھا، شام کو دیکھتے ہیں جانور مرا پڑا ہے۔ اس کی علامات شروع ہوتے ہی آپ کسی اچھے مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ ضرور رکھیں اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں۔ دوستو، اس موسم میں آپ اپنے جانوروں کو منہ خور اور گل گوٹو کے جو حفاظتی ویکسینیشن ہیں وہ ضرور لگوائیں۔ آج کے لیے چاہتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔